بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ میں ہوں سید محمود بخاری، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن۔ میں بات کر رہا ہوں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب کے گرین انیشیٹو پاکستان کی۔ جنرل صاحب، آپ نے بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے جس پہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ نے جو 29 دسمبر کو اسلام آباد کے اندر کسان کنونشن کیا، اس کے اندر آپ نے بہت سی اہم باتوں کی نشاندہی کی، جو باتیں ہم عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہمیں اس بات پر اطمینان ہوا ہے کہ ہمارے آرمی چیف کی توجہ زراعت کی طرف ہوئی ہے اور ان چیزوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جو دراصل زراعت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ آپ نے سمگلنگ کی بات کی، سمگلنگ کسی بھی قسم کی ہو، آپ نے آتے ہی اس کے اوپر ایک لاہ عمل دیا اور اس کے اوپر کام کیا، جس سے ڈالر جو ہے وہ اس کے اوپر مضبوطی آ گئی۔ گندم رکی، کھاد رکی، سمگلنگ اور چینی بھی، لیکن اس کے ثمرات ابھی تک جو ہے وہ جنرل صاحب پاکستانیوں کو نہیں مل رہے۔ اچھا، آپ نے بات کی اور بہت زبردست بات کی اس گرین انیشیٹو پاکستان کانفرنس کے اندر کہ کسانوں کو جو ہے وہ آسان جو ہے وہ قرضہ ملے گا انٹرسٹ کے اوپر۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کسان اس وقت جو ہے وہ 27% بھر رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ زرعی بینک جس کا کام ہی کسانوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، اس نے آج تک کوئی جو کسانوں کو سہولت فراہم نہیں کی۔ آپ کے جو جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں وہ کسانوں کی چمڑی تو ادھیڑتے ہیں، لیکن کسانوں کو کبھی انہوں نے ریلیف نہیں دیا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کسانوں کو کم سے کم انٹرسٹ 6 یا 7% کے اوپر جو ہے وہ آپ قرض مہیا کریں۔ کسان جو ہے وہ اپنے پاکستان کے لیے کام کرتا ہے اور اس کو ریٹرن دیتا ہے، واپسی دیتا ہے۔ یعنی کوئی ایک فصل جب ہوتی ہے وہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنی تیزی کے ساتھ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرائیں گے، اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے بات کی سولر انرجی کی، اس کے اوپر بھی میں ایک تجویز آپ کو جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کم و بیش اگر 30,000 ٹیوبل جو ہے وہ بجلی کے اوپر لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر، مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس کو جو ہے وہ کنورٹ کرنے کا ہر ضلع کے اندر جو ہے وہ کرائٹیریا بنایا جائے اور اس کے اوپر کسانوں کو بلا سود جو ہے وہ سولر کے قرضے فراہم کیے جائیں، اور اس کا جو دورانیہ ہے واپسی کا، ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم باعزت لوگ ہیں، ہم محنتی لوگ ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اتنا تعاون ضرور کیا جائے، کیونکہ فصل کے اندر سے اتنا پیسہ نہیں بچتا کہ ہم اپنے جو اخراجات گھر کے پورے کریں یا ہم ان معاملات کے اوپر خرچ کریں۔ تو آپ اگر اس کو جس طرح وابڈا کا بل دیا جاتا ہے، اس طرح ماہانہ بل کسان کو آئے اس سولر کی، جو وہ قرض لے اور وہ قرض واپس اپنے بینکس کو جو وہ کر دے۔ ایک یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کولڈ سٹوریج جو ہے وہ بھی ہو، اور دوسرا جو ہے وہ ایسے سٹوریج بھی بنائے جائیں جو جس وقت کسانوں کے پاس کوئی فصل جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جناب صاحب، میں حیران ہوں کہ باہر کے ممالک کے اندر جو ہے وہ حکومتیں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فصل جو ہے وہ سرپلس ہو گئی، وہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی، تو وہ یہاں پہ تو ٹماٹر جو ہے کسان جو ہے وہ نہر کے اندر گراتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ یعنی جو ٹماٹر ہے وہ 5 روپے کا 5 کلو جو ہے وہ بھی فروخت ہوتا ہے کہ کسان کو جو اپنی زمین سے منڈی تک پہنچانے کا جو صرف کرایہ ہے وہ بھی وصول نہیں ہو پاتا، وہ بھی جیب سے دیتا ہے، اس کو بچت تو درکنار ہے، اس میں گھاٹا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی آپ جو ہے
وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی طرف جب توجہ دیں گے تو پھر جب یہ فصل زیادہ ہو جاتی ہے ضرورت سے تو اس کو سٹوریج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اس کی بنا کے اس کو پیکنگ کے اندر بھی لایا جاتا ہے. اس کی پلپ کے طریقہ کار بھی ہیں جو باہر کی دنیا کے اندر رائج ہیں, کوئی نئی بات میں نہیں بتا رہا. آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کی حکومتیں تو اس طرح کھڑی ہوتی ہیں جنرل صاحب کہ وہ جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے وہ کسان سے خرید کے دریا برد کر دیتے ہیں, سمندر میں پھینک دیتے ہیں, مگر وہ کسان سے کہتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ کے اوپر جو ہے وہ حکومت موجود ہے, وہ آپ کا دکھ شیئر کرے گی. اور بلکہ یہاں تک بتا دوں کہ ایک دفعہ گندم جو ہے وہ سرپلس ہو گئی اور کسان سڑکوں پہ نکل آئے آسٹریلیا کے اندر, تو انہوں نے وہاں کی حکومت نے وہ خرید کر لی, خرید کر کے سمندر کے اندر ڈال دی ان سپاٹ کے اوپر جہاں پہ مچھلیاں زیادہ ہوتی تھیں. جو مچھلی 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ تیار ہوتی تھی اور وہ پکڑنے کے قابل ہوتی تھی, وہ 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ مچھلی اور وہ اس کو ایکسپورٹ کیا گیا. تو میں وہاں پہ جو ذہن بیٹھے ہوتے ہیں, جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں, وہ ان کا انٹرسٹ اپنا ذاتی نہیں ہوتا, وہ ملک کے لیے پالیسیاں بناتی ہیں. یہاں بدقسمتی سے محترم عاصم منیر صاحب جو آپ نے گرین انیشیٹو لیا ہے, تو پھر اس طرف بھی توجہ دیجئے کہ آپ کے جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں آتے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ صنعت کار ہے. مجھے بتائیں کوئی ایک کسان بھی آپ بتا دیں کہ آپ کے نزدیک ہے؟ کیا آپ نے اس کو کوئی مشیر بنایا اپنا؟ یہاں پہ اعجاز گوہر صاحب کو, کہیں پہ عبدالرزاق داؤد صاحب کو لایا جاتا ہے, کہیں پہ وہ ہارون صاحب کو لایا جاتا ہے, کہیں پہ مجھے بتائیں کہ صنعت کار کے علاوہ کوئی جو ہے وہ ہماری حکومتوں کو نظر نہیں آتا, کوئی کسان جو ہے ترقی پسند وہ نہیں نظر آتا. بنیادی طور کے اوپر بات تو یہ ہے کہ کسان کو نوچنا ہوتا ہے, کسان کو ذلیل اور خوار کرنا ہوتا ہے, کسان کو پریشان کر کے جو ہے وہ یہ صنعت کار جو ہے وہ اپنی صنعتوں کو چلا کے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ فرق کیوں ہے؟